آئیے شروع کرتے ہیں۔ لام حرف پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جان لیتے ہیں۔ لام کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جو سائیڈ ہے جس کو طرف لسان بھی بولتے ہیں، یہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں، یہ طرف لسان ہے۔ اس طرف لسان کو جب مقابل کے تالو پہ لگاتے ہیں، جو تالو ضواحک سے لے کر ثنایا تک کے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں ہے، تو یہ جو یلو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے پیلے رنگ کی، تو یہ بیسیکلی یہ والا تالو ہے جہاں پر زبان کی سائڈ لگتی ہے، جس وجہ سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کی سائڈ کو جب سامنے کے تالو پہ لگاتے ہیں اور وہ تالو ضواحک سے ثنایا تک کا ہے، دونوں سائڈز پہ، یہ دانتوں کے نام ہیں۔ ضواحک اس دانت کو بولتے ہیں، ثنایا سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کو بولتے ہیں۔ تو یہ لام کا مخرج ہے، اس امیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم لام میں زبان کی سائڈ کو سامنے والے مقابل کے جو تالو ہے وہاں پر لگائیں گے، جو تالو ضواحک سے ثنایا تک کا ہے، تو اس وقت لام ادا ہوتا ہے۔ اور اس لیفٹ سائڈ امیج میں بھی آپ دیکھیں، یہ زبان کی جو سائڈ ہے وہ سامنے تالو پہ لگ رہی ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں اس کو، لام لام لام۔ یہ تو لام کا مخرج تھا۔ اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، لا لی لو۔ اب اس حرف کے اندر جو صفات ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ تو لام حرف کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت جہر ہے، یعنی کہ اس حرف کو جب پڑھیں گے تو سانس رک جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے حمزہ لام زبر ال، تو جب ہم ال کرتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے۔ اور دوسری صفت ہے توسط، کہ جس میں نہ تو آواز پوری طور پر مخرج میں بند ہوتی ہے اور نہ ہی آواز پوری طور پر مخرج میں جاری ہوتی ہے، تو یہ توسط یعنی کہ درمیانی پوزیشن رہتی ہے۔ تو اب اگر آپ اس امیج کے اندر دیکھیں، یہ نیچے والی لیفٹ سائڈ کی جو امیج ہے، تو یہاں پر یہ جب زبان سامنے والے تالو پہ لگتی ہے جو کہ ضواحک سے ثنایا تک کا تالو ہے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ آواز یہاں بند ہو جاتی ہے۔ آواز کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جس سے جو ہے وہ، یعنی کہ آواز مخرج میں بند ہو گئی ہے، تو آواز یہاں سے تو باہر نہیں نکل سکے گی۔ تو جیسے یہ اس درمیان والی امیج میں بھی دیکھیں کہ ایرو کے سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی آواز نیچے سے آ رہی ہے، اور یہ یلو جو پلیس ہے زبان کے نوک کے اوپر، یہ وہ جگہ ہے کہ جو سامنے تالو پہ لگتی ہے اور یہاں سے آواز بند ہو جاتی ہے۔ آواز نیچے سے آئی اور یہاں اس کو سپیس نہیں ملی باہر نکلنے کے لیے، تو ہوتا کیا ہے کہ آواز سائڈ سے ٹرن ہو جاتی ہے۔ اس کو انحراف بولتے ہیں، یعنی پھر جانا۔ آواز دوسری لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جو کہ پھر منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ انحراف کی صفت ہے جو میں نے آپ کو بھی بتا دی کہ آواز پھر جاتی ہے۔ اور تو اس سے اب ہوتا کیا ہے کہ نہ تو مکمل طور پر آواز مخرج میں بند ہو رہی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر آواز مخرج کے اندر جاری ہو رہی ہے، بلکہ ایک توسط والی پوزیشن ہے، درمیانی پوزیشن ہے، اس لیے اس حرف کے اندر توسط ہوتا ہے۔ یہ اس امیج میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سائڈ سے آواز باہر نکل جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے حرف کے اندر توسط کی صفت رہتی ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال ال، تو نہ تو اس کو ہم پڑھیں گے ال، یعنی کہ بالکل آواز مخرج میں بند ہوگی جیسے کہ شدت میں ہوتی تھی، اور نہ ہی ہم اس کے اندر رخاوت کی صفت کریں گے جس میں کہ آواز مخرج میں جاری ہوتی ہے اور جس سے آواز ہوتی ہے ال۔ تو یہ دو صفات ہی اپوزٹ، ایک شدت اور رخاوت، دونوں اپوزٹ ہیں،
اور ان کے درمیان والی جو صفت ہے وہ توسط کی صفت ہے کہ جس میں جو ہے وہ لام کی آواز نہ تو مکمل مخرج میں بند ہو رہی تھی اور نہ ہی مکمل جاری ہو رہی تھی، جیسے کہ آپ نے امیجز میں دیکھا۔ تو ہو کیا رہا ہے، اب اس حرف کے اندر توسط ہو رہا ہے، اس کو درمیانی آواز میں پڑھیں گے ال ال۔ اس کے بعد ہے استفال۔ استفال یعنی اس حرف کو باریک پڑھیں گے، یعنی زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے، مطلب کہ آواز تالو کی طرف نہیں جاتی، حرف باریک پڑھا جاتا ہے لام۔ اس کے بعد انفتاح ہے، یعنی کہ آواز کا انحصار منہ کے درمیان یعنی زبان اور تالو کے درمیان میں نہیں ہوتا، بلکہ آواز آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے باہر، منہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اذلاق، یعنی کہ یہ حرف زبان کے کنارے سے ادا ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس حرف کے اندر صفت اذلاق ہے۔ تو تجوید کے اندر اذلاق اور اسمات کی جو صفات ہیں یہ آپ یاد رکھیں، ان کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہے صفت انحراف، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ لام حرف کے اندر صفت انحراف ہوتی ہے، یعنی کہ آواز جو ہے وہ نیچے سے جب آتی ہے تو اس کو آگے کوئی سپیس نہیں ملتی اور سائڈ سے آواز پھر نکل جاتی ہے، پھر جاتی ہے۔ تو انحراف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا۔ تو یہی انحراف کی صفت را حرف کے بھی اندر ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں بھی جو ہے آواز کو سپیس نہیں ملتی تھی اور آواز جو ہے وہ زبان کے جو درمیان والا حصہ وہاں سے باہر نکل رہی تھی را کے اندر، اور لام کے اندر زبان کی سائڈ سے جو ہے وہ آواز باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں لام کا۔ تو اب آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ال ال ال۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔